نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. حضرات، جمعیت اہل حدیث اور دارالعلوم دارالحدیث رحمانیہ کا یہ جلسہ اللہ کی توفیق سے ہر سال منعقد ہوتا ہے اور آپ حضرات بڑے شوق ذوق اور محبت کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ علماء کرام کے خطبات کو سنا جائے، ان کی باتیں اپنے ذہن و قلب میں اتاری جائیں، ان کی روشنی میں اگر وہ باتیں کتاب و سنت کے مطابق ہوں تو ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارا جائے اور اپنی آخرت کو سدھارا جائے۔ اس سلسلے میں یہ بات بہت ضروری سمجھنے کی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ جس بات کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے وہ بات اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ اس لیے کہ اگر ایک شخص ایک مسئلے کو دین سمجھ کر اختیار کیے رہے اور وہ مسئلہ دین کا نہ ہو تو پھر اسے نہ صرف یہ کہ اس مسئلے پر عمل کرنے کا کوئی ثواب اور فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا عذاب ہوگا، اللہ کی رحمتوں سے دور ہوگا، اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوگا۔ آدمی وقت بھی ضائع کرے، مال بھی ضائع کرے، جان بھی لگائے، اپنا آپ بھی اس میں کھپائے اور پھر فائدہ بھی کچھ نہ ہو اس کام کے کرنے سے کیا حاصل؟ کبھی کوئی شخص اس زمین میں بیج نہیں بوتا اور کبھی کوئی شخص اس کھیت میں ہل نہیں چلاتا اور کبھی کوئی شخص اس زمین کو پانی نہیں دیتا جس سے اسے کوئی فائدہ اور نتیجہ حاصل ہونے کی توقع نہ۔ محنت آدمی وہاں کرتا ہے، جد و جہد وہاں کرتا ہے، کوشش و کاوش وہاں کرتا ہے جہاں سے اسے کچھ حاصل ہونے کی توقع، اور جہاں اسے کسی چیز کے نہ صرف یہ کہ حاصل ہونے کی توقع نہ ہو بلکہ اپنی محنت کے برباد ہو جانے کے بعد الٹا سزا ملنے کا خدشہ ہو،
آدمی وہاں کوشش و کاوش کرنے کے لیے آمادہ اور تیار، یہ ایک سچی بات ہے۔ ہم اگر دنیا کے معاملات کے بارے میں اتنے ذہین، اتنے فطین، اتنے زیرک، اتنے دانا، اتنے سمجھدار واقع ہوئے ہیں، اس مختصر سی زندگی کی آسائش و کشائش کے لیے جو زندگی گنے چنے دنوں پر مشتمل ہے، کہ اگر کوئی شخص پیچھے ہٹ جاؤ، اگر کوئی شخص 40-50 سال زندہ نہ رہا تو 60 برس زندہ رہ جائے گا۔ بھائی آپ کو خاموش ہو جانا، آپ نے پیچھے باتیں کرنی شروع کر دی۔ اور اگر کوئی اس سے زیادہ جیا تو 100 برس جی لے گا۔ آخرش ایک دن آئے گا کہ وہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اس مختصر سی زندگی کے لیے آدمی اتنی تگ و دو چھان پھٹک کرتا ہے، کبھی اس نے اس زندگی کے لیے بھی غور و فکر کیا ہے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور جس زندگی کا پہلا دن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 50,000 سال لمبا ہوگا، اس زندگی کے بارے میں بھی کچھ سوچا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا اس آخرت کی زندگی میں اس کے نتیجے کے طور پہ کچھ حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ایک دن کی روٹی پکانے کے لیے 10 دکانیں پھر کر ہم گوشت اور سبزی خریدتے ہیں، ایک ڈنگ کی روٹی کے لیے کہ روٹی اچھی پک جائے، کھانا عمدہ تیار ہو جائے۔ کیا آخرت کی لامتناہی زندگی کے لیے بھی کچھ سوچا کہ جس سودے کو دین سمجھ کے اپنایا ہوا ہے وہ دین ہے بھی کہ نہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ آج ہر گروہ اس بات پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ کبھی جھانک کے دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ جس کو میں نے دین سمجھا ہوا ہے آؤ اس کی تحقیق تو کریں کہ یہ دین ہے بھی کہ نہیں، اور سوچیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس سے ثواب ہوگا کہ نہیں۔ غور کریں کہ جو کچھ اپنا رکھا ہے اس کے صلے میں اللہ کے عذاب سے نجات ملے گی کہ نہیں، یا الٹا اس اپنانے کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوں گے؟ کبھی سوچا؟ آج بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں، کچھ ہمارے گرو ہمارے دماغوں پر پہرے بٹھائے ہوئے اور ہمیں سوچنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے مسئلہ بنا لیا ہے کہ اپنے سوا کسی کی بات ہی نہ سنو، تاکہ گھر کی مچھلی گھر میں رہے، نہ کوئی دوسرا پانی دیکھے، نہ اس کا اسے شوق۔ اور مسئلہ یہاں تک بنایا گیا کہ جس نے دوسروں کی بات سن لی اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اب کون بھلا مانس ہے جو لوگوں کی بات سن کے اپنا نکاح توڑوانا گوارا کرے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جائے اور انہیں دولے شاہ کے چوہے بنایا جائے کہ جن کے دماغوں کے اندر کوئی چیز داخل ہو سکتی ہی نہیں ہے۔
اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری قوم کے اندر تحقیق کا مادہ ختم ہو چکا ہے. جس پر اپنے باپ دادے کو پایا وہی مذہب اختیار کر لیا. کبھی سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ جو دین باپ دادے کا ہے وہ دین ہے بھی کہ نہیں. اور ہماری کیفیت اس سلسلے میں بالکل ان لوگوں کی ہے جن کی طرف رب کائنات نے رحمت کائنات کو مبعوث کیا تھا. اور جب آپ نے اللہ کا کلام ان کو سنایا انہوں نے اس کے جواب میں کوئی دلیل نہ پائی. مجبور ہو کے کہنے لگے بل نتبع ما القینا علیہ آباءنا. ہم تیری بات کا ہے نبی دلیل کے ساتھ جواب نہیں دے سکتے، لیکن ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے جو ہم کر رہے ہیں. قرآن نے جواب میں کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اے میرے محبوب ان کو کہو اگر تمہارے باپ دادا بے عقل تھے تو تم نے بھی بے عقل ہی رہنا ہے. انہوں نے کہا توبہ توبہ، ہمارے ماں باپ بیوقوف تھے، اگر وہ بیوقوف تھے تو ہم بھی بیوقوف ہی ٹھیک ہے. ہماری حالت بھی بالکل یہی تھی. ہم کہتے ہیں دین وہی ہے جو باپ دادے کو دیکھا. سن لو، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مسلک کے کسی بندے کو یہ نہیں کہتے کہ تم دوسروں کی بات نہ سنو. ہم کہتے ہیں ساری کائنات کے لوگوں کی بات سنو. ماننا صرف وہ ہے جو رب کے قرآن میں ہو یا محمد کے فرمان میں ہو. ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں. اس لیے کہ جس کی دکان میں سودا کھڑا ہو وہ دوسروں کی دکان پہ کاٹ کے جانے سے ڈرتا وہ ہے. جس کی دکان میں سودا کھوٹا وہ جانتا ہے کہ اگر یہ بولا پنچھی کسی دوسری دکان پہ چلا گیا میری دکانداری ٹوٹ جائے گی. اور ہماری تو دکانداری ہے ہی نہیں. ہم نہ مذہب کے نام پر دکانداری جماتے ہیں نہ دکانداری جمانا جائز ہے. ہمارا تو مسئلہ جاؤ الحکمت ضالۃ المومن. حق مومن کی گمشدہ متا ہے، جہاں پاتا ہے اسے لے لیتا ہے. آؤ آج حق کو حق سمجھ کر مانو. یہ نہ دیکھو کہ باپ دادے نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا. باپ دادے کا قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے. سوال تم سے تمہارے بارے میں تمہارے دین کا کیا جائے گا. کیا تم نے دین کو اختیار کیا کہ نہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ دین کس کا نام ہے؟ ہر گروہ کل یدعی مسلم میں لیلا. ہر آدمی کہتا ہے جسے میں اختیار کیا ہوا ہوں وہ دین ہے. تو دین کس کا نام ہے؟ سمجھ لو دین لوگوں کی بات کا نام نہیں، نہ میری نہ تیری، نہ میرے بڑے کی نہ تیرے بڑے کی. دین نام ہے یا عرش والے کے قرآن کا یا مدینے والے کے فرمان کا. دوسرا کسی کا نام تھی. اگر اس کے سوا دین کسی چیز کا نام ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحلت سے پہلے اپنے ساتھیوں کو اس کی خبر دے کے جانا چاہیے. صحابہ کو بتلانا چاہیے تھا کہ دین اس کا نام. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے دین سمجھ لیا ہے جمعرات کو قبر پہ جانے کا نام.
لوگوں نے راستہ ڈھونڈا. نمازیں لمبی پڑھنی بڑی مشکل ہے، روزے رکھنے بڑے مشکل ہیں، زکات دینی بڑی مشکل ہے، حج کرنا بڑا مشکل ہے. 7ویں دن کسی قبر پہ چلے جاؤ سارے گناہ معاف ہو گئے. لوگوں نے دین سوچا. لوگ سمجھتے ہیں اتنا لمبا کام کرنے کی ضرورت کیا ہے، جمعرات کی ایک پھیرا ہو جائے سارے گناہ معاف ہو جائے، باقی کام کرنے کی ضرورت کیا. ان سے پوچھو اگر اس کا نام دین ہوتا تو کونین کے تاجدار کو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عبادت کرنے کی ضرورت کیا ضرورت تھی؟ اتنی لمبی عبادت کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہے میرے آقا اتنی لمبی نماز پڑھتے صبح اٹھتے تو آپ کے پیروں میں ورم پڑا ہوا ہوتا تھا. کیا ضرورت تھی؟ ایک اور گروہ آیا، اس نے کہا لمبی بات، یہ بھی مہینے کی 4 جمعراتیں اور سال کی 50 یا 52، یہ بھی لمبا کام ہے. مہینے کے 10 دن ایک سال میں بالعموم اور 10ویں محرم کو بالخصوص رو لو، صرف ایک دن کا رونا کافی ہے. لوگوں نے اس کو نہیں سنا. اب یاروں نے کہا کہ یہ تو اور آسان نسخہ ہو گیا اور پھر حدیث بنا لی. آج ذرا مسئلہ سن لینا انشاءاللہ. آپ دل میں ایک دفعہ دعا دل سے مانگے اللہ مجھے ٹہرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمت نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے، بہت تھکا ہوا ہوں بہت زیادہ. مولانا شمس الحق صاحب کا ڈر اتنا ہے کہ انکار نہیں کر سکتا تھا. ہر روز جلسے اب وعدے بھی کیے ہوئے ہیں، جی بھی نہیں چاہتا کہ لوگوں سے وعدہ خلافی کی جائے. ہمت بالکل نہیں، لیکن اگر آپ جی سے اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا کے صدقے شاید مجھے بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا حدیث بنا لی، حدیث، اور پھر ان کی حدیثیں بھی آج بیان کروں گا، تفسیریں بھی بیان کروں گا. حدیث بنا لی. کیا حدیث ہے؟ کہا سب سے مقدس کتاب اصول کافی کی حدیث. کہا اے حضرت نماز نہیں پڑھتا، حسین سے محبت. کہا اور کہا روزے بھی نہیں رکھتا، حسین سے پیار کرتا. کہا نیکی کا کوئی کام بھی نہیں کرتا. کہا اور کہنے لگا برائی کے سارے کام کرتا ہوں، شراب بھی پیتا اور بھی سارے کام. کہا محبت تو حسین سے کرتے ہو؟ کہنے لگا محبت نہیں کرتا، اس کی یاد کر کے روتا بھی. کہا لیس علی اللہ ان یغفر لمحب حسین، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، زکات دیتا ہے کہ نہیں دیتا، برائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، جب تو حسین پر نام لے کے رو لیتا ہے اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب اس سے بڑی آسان بات کیا ہے؟ پھر قرآن کی 300 کے قریب آیتیں جن میں نماز کا حکم دیا گیا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے؟ پھر سارا قرآن جو زکات کے حکم سے بھرا ہوا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے؟ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا معنی کیا ہے کہ جس پر حج فرض ہوا اس نے حج نہیں کیا، اللہ کو پرواہ نہیں، چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے. پھر کیا بات؟ جب اگر رونا ہی کافی ہے، اور روتے بھی کیوں ہو یہ بھی پوچھتے. کہا میں روتے اس لیے ہے کہ سنیوں نے حسین کو مار دیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سنیوں نے کہا مارا؟ تاریخ اٹھاؤ، اس سے پوچھو حسین کو کس نے مارا. اٹھاؤ تیری کتاب الارشاد شیخ مفید کی، تیری کتاب اعلام البراء تبریزی کی، تیری کتاب
مسعودی کی، آج کتابیں، ان سے پوچھ کہ حسین کے قاتل کون ہے، ان سے پوچھ لیں. بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. اپنی بات کہوں تو جھوٹا، تیری کتاب بتلا کیا کہتی ہے، پھر جو تیری کتاب سے ہے وہ مان. مدینہ اہل حدیثوں کا شہر، مکہ وہابیوں کا شہر، اور کوفہ میں نہیں کہتا، آج انشاءاللہ کوئی بات بھی بے حوالہ نہیں کروں گا. تیرا امام کہتا ہے کوفہ شیعان علی کا شہر. اور سن لے آج مسئلہ، ملتان والوں یاد رکھنا، کبھی کسی نے مسئلہ بیان کیا تھا، ساتھ نہ آ سکے، تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم. کوفہ وہ شہر ہے جس شہر کو علی مرتضیٰ نے مدینہ چھوڑ کر اپنا دارالخلافہ بنایا تھا. بات کہہ دوں، یاد رکھنا بات. صدیق و فاروق پہ کان توڑتے ہو، عثمان پہ تیر زنی کرتے ہو، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. میرا مسلک احترام کا، تعلق کا مسلک ہے، تیرا مسلک تبرے کا مسلک ہے، تیرا مسلک عداوت کا مسلک ہے، میرا مسلک محبت کا مسلک ہے. میں گالی دینا نہیں چاہتا، گالی تیری قسمت میں لکھی ہوئی، دعا ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے. تو گالی دے، ہم تیرے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ، ہم ان کے لیے بھی برا بات نہیں کہتے، ان کے لیے بھی تجھ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. سمجھ تو نہیں ذرا بات کریں. اعتراض میں نہیں کرتا کہ میرا مسلک اس کی جانا، لیکن کبھی سمجھانے کے لیے، بات کو ذہنوں میں بٹھانے کے لیے کہ گرچہ ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر، تجھ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. بڑی حدیثیں جعلی بنا کے لاتا ہے. ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا، عثمان نے یہ کیا، نبی نے یہ نہیں کیا تھا، عثمان نے یہ کیا. سب سے بڑا اعتراض کیا نے کیا تھا؟ عثمان مکہ آئے، قصر نماز کی بجائے پوری نماز پڑھی. عثمان نے تو پوری پڑھی، آدھی کی بجائے تو پڑھتا ہی نہیں ہے. کہتے علی نبی کی مخالفت. عثمان نے جواب دیا تھا، فرمایا میں نے مکہ میں اس لیے پوری نماز پڑھی ہے کہ مکہ میں میرا مکان موجود ہے. اس پر تو اعتراض کرتا ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اعتراض مقصود نہیں ہے، خدا گواہ ہے، علی میرے نزدیک اس کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے وہ مسلمان. لیکن مقام اپنا، برملا کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، برسر ممبر کہتا ہوں، علی کے احترام کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، لیکن علی کو صدیق کا ہم پلہ نہیں سمجھتا. صدیق صدیق ہے، فاروق ہے، ذو ہے، سب اپنے اپنے مقام پر. صدیق کے ساتھ مقابلہ کیا ہے؟ صدیق کا کوئی ہم پلہ ہوتا تو کائنات کا امام دنیا سے جاتے ہوئے اپنی زندگی میں صدیق کو اپنے مسلح امامت پہ کھڑا نہ فرماتا. اگر کوئی اس کا ہمسر ہوتا تو نبی اس کو آگے اپنے چچا عباس کو اس کے پیچھے کھڑا ہونے کا حکم نہ دیتا. کہتا میرا چچا آگے، ساری کائنات اس کے. لیکن کیا کہا؟ صدیق کو آگے کھڑا کیا، چچا کو بھی، نواسوں کو بھی، دامادوں کو بھی، چچا کے بیٹوں کو بھی صدیق کے پیچھے کھڑا کیا. اور پھر نگاہ ڈالی،
وہ نگاہ جو چاند کی طرف اٹھی تو 2 ٹکڑے ہو گیا، جو عرش کی طرف اٹھی تو قبلہ تبدیل ہو گیا، وہ نگاہ اٹھی آسمان کی طرف تو جبریل آ گیا، اس نے کہا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، آقا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، عرش والے نے مجھے بھیجا ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا محمد کے مصلی پہ کھڑے ہونے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اس کا مقابلہ ہے، اس کے ساتھ کوئی حق اللہ نہیں ہے۔ نبی اپنے اپنے مقام پر سب بڑے ہیں، کسی کی بڑائی کا انکار، لیکن صدیق آ تو صحیح، ذرا دیکھ تو صحیح کہ دار الخلافہ نبی کا شہر، دار الحکومت مدینہ طیبہ منورہ، وہ مدینہ کہ جس سے میرے آقا کے پیار کا عالم یہ تھا کہ جب مکہ فتح ہوا، سرور کائنات 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل، کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے، خلاف کعبہ کو تھاما، حجر اسود کو چوما، لوگوں کے چہرے مسکرا رہے ہیں، صحابہ کے چہرے تمتما رہے ہیں، صدیق و فاروق، عثمان و علی، بلال و صہیب چمکتے ہوئے چہرے لے کر، دمکتی ہوئی پیشانیاں لے کر اپنے آقا کے حضور کھڑے، سب خوش ہیں۔ مدینہ کے انصار کے چہرے اترے ہوئے، ان کے رنگ اڑے ہوئے، ان کے دل بیٹھے ہوئے۔ میرے آقا کی ان پہ نگاہ پڑی، فرمایا آج سارے ساتھی خوش ہیں، تم پریشان کیوں ہو؟ ہائے محبت اسے کہتے ہیں۔ کہا آقا فتح پر تو ہمارے جی بھی بہت خوشی، لیکن پریشانی اس بات کی ہے کہ آج آپ اپنے شہر میں فاتحانہ طور پر آئے، جس شہر سے رات کی تاریکی میں آپ کو نکلنے پر مجبور کیا گیا، جس شہر میں آپ پیدا ہوئے، جس میں آپ نے پرورش پائی، جس میں آپ جوان ہوئے، جس میں آپ پر نبوت اور رسالت اتری، جس کی ایک پہاڑی پر آپ کے سر پہ تاج امامت رکھا گیا، جس میں رب کا گھر واقع، جس میں ابراہیم کا مقام واقع، جس میں اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے پیدا ہونے والا چاہے زمزم موجود، ڈر ہے کہیں آج آپ ہم کو اور مدینے کو چھوڑ کے یہی نہ رہ جائیں۔ تو مدینے والے نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کائنات کے لوگ سن لو، ساری کائنات ایک طرف، مدینے والے ایک طرف۔ محمد ساری کائنات کو چھوڑ دے گا، مدینے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میرا شہر ہے، وہ مدینہ جس کا نام ہی عرش والے کے حکم پہ مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی رکھا گیا۔ اس شہر کو میرا مطلب مجھے سمجھانے کے لیے بھی نامناسب بات کہنے کی اجازت نہیں۔ اس شہر کو علی نے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ بولو، چھوڑا۔ اس نے دارالحکومت تبدیل کیا۔ اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس نے روکا، کہا علی مدینے سے ایک دفعہ حکومت اگر منتقل ہو گئی تو قیامت تک واپس نہیں آئے گی، اس سے حکومت منتقل نہ کرو۔ مصلحت کا تقاضا یہ تھا۔ میرا تو ایمان نہیں ہے نا، میں تو صحابی کی عظمت کا ماننے والا، اس نے کوئی کام کیا تو اس کے لیے عذر دیکھتا تھا۔ مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ مدینے سے اس دور میں دارالحکومت
کے اندر رہتے تھے، کوفہ کے. فرمایا مدینے میں باغیوں نے عثمان کو شہید کر دیا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہوں. کوفہ میرے شیعہ کا گھر ہے، اپنا دارالحکومت وہاں منتقل کرتا. یاد رکھنا ذرا بات، یہاں پہ آؤں گا لوٹ کے. یہ کوفہ جو شیعہ نے علی کا گھر تھا، جس کے لیے مدینہ النبی کو چھوڑا، اور بات آ گئی ہے تو سن لے، مقابلہ میرے صدیق سے علی بہت بڑا، بہت اونچا، اس کی محبت ایمان کا حصہ، لیکن مصلحت سے مجبور ہو کے علی کو مدینہ چھوڑنا پڑ گیا. اور صدیق اسے کہتے ہیں جو مصلحتوں کو پاؤں میں رون دیتا ہے، محمد کے پیار کو لمحے کے لیے چھوڑنا گوارا نہیں کرتا. تو صحیح طرح دیکھ، صدیق وہ بھی ایک دفعہ مصلحت سے مجبور ہوا. لشکر اسامہ سرکار مدینہ نے روانگی کا حکم دیا، جاؤ اسامہ کو کہو لشکر لے کر رومی سرحدوں کی طرف چلا جائے. حکم ہوا. سرور کائنات لشکر کی تیاری کا حکم دیتے ہیں، اسامہ مدینے کے دروازوں سے باہر نکلتے ہیں. سرور کائنات اپنے ہاتھ سے اسے علم تھماتے ہیں. ابھی مدینے سے رخصت نہیں ہوئے کہ حضور کی حالت بگڑ گئی، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. اور پھر وہ دن آیا جب سرور کائنات حجرہ عائشہ میں صدیقہ کی گود میں اپنا سر رکھے ہوئے. اور صدیقہ پہ تان توڑنے والوں، اگر یہ گھر رب کو پسند نہ ہوتا، اگر یہ گود رب کو پسند نہ ہوتی، تو آخری لمحات میرا رب اپنے محبوب کو اس گھر میں گزارنے کی اجازت، آخری لمحات گزار رہے ہیں حجرہ عائشہ میں کہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ اب تیری ملاقات کو دل بےتاب ہو گیا ہے. پھر ہاتھ نیچے گرا، پھر اپنی ہتھیلی پانی کے پیالے میں ڈبوئی، اسے پانی سے تر بدر کیا، اپنے چہرہ مبارک پہ پھیرا، پھر کہا اللہم الرفیق الاعلی. تیسری مرتبہ یہ کہا تو روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی. اسامہ کو خبر ہوئی، رک گئے. آقا کائنات لوگوں کو بھی پتا چل گیا کہ امام الانبیاء سید الرسل اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اور یارو غضب کی بات ہے، ساری دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ حضور فوت ہو گئے. اگر پتا نہیں چلا تو پاکستان کے مولوی کو پتا نہیں چلا ہے. اس کا مسلک عجیب ہے، اس کا مسلک عجیب بھی ہے، غریب بھی. ملتان کے ایک مولوی نے لکھا، جب حضور کو دفنانے کے لیے لے جا رہے تھے، حضور آنکھیں کھول کے اپنے صحابہ کو دیکھ رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے. کوئی بات کرو، ہماری مت ماری گئی ہے. مولوی خدا کا خوف کر، تو نبی کے صحابہ کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہوئے نبی کے صحابہ پہ تہمت لگاتا ہے کہ انہوں نے زندہ نبی کو قبر میں دفن کر دیا تھا. یہ نبی کی محبت ہے کہ نبی کی گستاخی ہے؟ خرق کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرق، جو چاہے آپ کا حسن کرش مسال. ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنی خود ساختہ باتوں کو ادب اور رب کی باتوں کو، نبی کی باتوں کو بے ادبی کا نام دیتے. عجب بات ہے. تو کہا کہ سرور کائنات رخصت ہوئی، لشکر اسامہ رک گیا. باہر والوں کو بھی علم ہو گیا کہ حضور فوت ہو. ایک گروہ نے ارتداد کا اعلان کر دیا، ہم اسلام کو نہیں مانتے. دوسرے گروہ نے زکات کی ادائیگی سے انکار کر دیا. تیسرے نے ایک نیا نبی
مسلمہ کذاب کی صورت میں کھڑا کر، چوتھا گروہ مدینے پہ حملہ آوری کے لیے تیار ہو گیا کہ اس سے بہتر موقع مسلمانوں کے حکومت دارالحکومت پہ قبضہ کرنے اور اسلام کو مٹانے کا آ سکتا، حملے کے لیے اب اس سے زیادہ پریشان کن اور انتہائی تشویشناک حالات اور بھی کوئی ہو سکتے ہیں۔ چاروں طرف دشمن، چاروں طرف آئے۔ او امیر المومنین کہلانے والوں، ذرا اندرا گاندھی دھمکی دیتی تھی، سارا اسلام بھی نظر نہیں آتا، ایمان بھی نظر نہیں آتا۔ ایمان اس کا نام ہے، چاروں طرف سے دشمن۔ اور صدیق ارشاد فرما رہا ہے، جاؤ لشکر اسامہ کو حکم دو کہ جہاں محمد نے روانگی کا حکم دیا تھا روانہ ہو جائے۔ صحابہ مل گیا۔ صدیق مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس حکم کو واپس لے لیں۔ فرمایا کیوں؟ کہا اگر لشکر اسامہ چلا گیا تو مدینے کی حفاظت کون کرے گا؟ مسلمانوں کا دارالحکومت ننگا ہو جائے گا۔ یہی تو مسلمانوں کی کل کائنات ہے۔ اس لشکر کو روک لو مدینے کی حفاظت کے لیے۔ مجبوری، مصلحت اندیشی، لیکن صدیق سے کہتے ہیں، فرمایا واللہ لا احل عقدۃ نقضھا رسول اللہ، کعبے کے رب کی قسم ہے جو جھنڈا میرے آقا محمد نے اونچا کیا ہے ابو بکر اسے نیچا کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ جاؤ، مصلحتیں اپنی جگہ، لیکن میں نبی کی بات کو ٹالنے کی جسارت کرنے کی جرات کر سکتا اس کا نام۔ تو میں کہہ رہا تھا مقام اپنا اپنا ہے، یہاں مصلحتوں کی وجہ سے مصلحت اچھی، شہر چھوڑنے پر مجبور ہو، لیکن ابو بکر نے کسی مصلحت کی خاطر نبی کی بات کو ٹالنا گوارا نہیں۔ اس کو صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالی۔ وہ کوفہ جو علی کے شیعہ کا شہر تھا، جس میں امیر المومنین علی نے مسلمانوں کی حکومت کو منتقل کیا تھا، وہ شہر جس کی فضیلت کے لیے سینکڑوں حدیثیں گھڑی گئی، وہ شہر جس کو مکہ مدینہ سے افضل قرار دیا گیا، اس شہر کے لوگوں نے حسن کو حسین کو خط لکھے، آج فیصلہ ہو جائے کہ حسین کا قاتل کون ہے۔ ہر روز باتیں کرتے ہیں، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ مولوی آتا ہے ذاکر گالی دیتا ہے، ہر روز گالیاں سن سن کے کان پک گئے، لیکن ہم تمہیں کہتے ہیں کہ گالی کا جواب ہم گالی سے نہیں دیں گے، گالی کا جواب انشاءاللہ دلیل کے ساتھ دیں گے۔ اور گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل موجود، جس کے پاس دلیل کی قوتوں سے گالی دے دیں۔ تم جتنی جی چاہے گالیاں دے دو، لیکن مسئلے کا حل بتلاؤ، حل آؤ فیصلہ کرو کہ حسین کا قاتل کون ہے رضی اللہ تعالی۔ مدینے والوں کو تو کہتے ہو، اور کافی کی حدیث ہے، مدینہ اور مکہ ابو بکر و عمر کا شہر ہے، یہ کافی کی حدیث۔ مکہ اور مدینہ کس کا شہر ہے؟ ابو بکرو، اور کہنے لگے کوفہ علی کا شہر ہے۔ اب ذرا سوچو تو صحیح کہ حسین کے قتل کا خون کس پر ہے؟ ابو بکر و عمر کے شہر والوں پر ہے یا علی کے شہر والوں پر ہے؟ آؤ فیصلہ تم کر، کتاب تمہاری، بحث جس میں چھپی وہ تمہارا، شہر جس میں شائع ہوئی وہ تمہارا، ملک جس سے اندر سے تباہ ہوئی وہ ملک بھی تمہارا، حروف بھی تیرے، سیاہی بھی تیری، روشنی میری ہے۔
فیصلہ تو کر دے، فیصلہ تجھ پہ ٹھہرا، تجھ کو منصب مانا۔ حسین مدینے میں تھے جب یزید کو ولی عہد بنایا گیا، اور جی چاہتا ہے آج سارا مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا۔ سمجھنا چاہتے ہو؟ کوئی نہیں، میں ویسے ہی تھکا ہوا ہوں، نہیں سمجھنا چاہتے تو السلام علیکم۔ سمجھنا چاہتے ہو؟ اس طرح سارے بدلاؤ اگر کہو تو انشاءاللہ پھر آج فجر کی نماز تک یہ مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا۔ سمجھنا چاہتے ہو؟ پھر ذرا توجہ سے سنو، آج بات چاہے کتنی لمبی ہو جائے، انشاءاللہ پھر اس کے بعد مسئلہ سمجھنے کی کسی سے ضرورت، کان پکے ہیں مسئلے۔ کہا یزید معاویہ نے ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ کہنے لگے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا، اور اگر میں یہ بات کہوں تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ یہ درست کیا۔ کیوں کہ میرے مسلک میں باپ کے بعد بیٹا وراثت کی کوئی دلیل موجود، میرے مسلک میں یہ بات ہے۔ سرور کائنات نے اپنے بعد امت کا وارث اس کو بنایا جو نبی کے خاندان کا صدیق بنو ہاشم کا نہیں تھا۔ ابو بکر نے اپنے بعد اس کو خلافت کے لیے نامزد کیا جو اس کے قبیلے کا نہیں تھا، اور فاروق نے بھی اپنے بعد ان 6 آدمیوں پر کمیٹی بنائی جس میں اس کے اپنے قبیلے کا کوئی بندہ نہیں تھا، اور عثمان کے بعد بھی وہ حکمران ہوا جو عثمان کے قبیلے کا نہیں تھا، اور حسن نے بھی اس کے ہاتھ میں بیعت کی جو اس کے قبیلے کا۔ یہ بڑی مشکل بات ہے، یہ بھی بتلاؤں گا حوالے کے ساتھ۔ معاویہ کی بیعت کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو حکمران نامزد کیا، یہ درست نہیں تھا۔ کیوں کہ اگر کرنا تھا تو اپنے بیٹے کو کرنا نہیں چاہیے تھا، کسی اور کو کرنا۔ میں تو یہ بات کر سکتا ہوں، لیکن تو کہنے کی جرات کیسے کر سکتا ہے کہ میرے نزدیک تو اسلام کے اندر وراثت نام کی کوئی چیز موجود، لیکن جس کا مذہبی وراثت پہ ہو اس کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ تیرا تو مذہبی وراثت کا، تیرا پہلا امام علی، دوسرا امام اس کا بیٹا، تیسرا امام بھی اس کا چھوٹا بیٹا، چوتھا امام حسین کا بیٹا زین العابدین، پانچواں امام زین العابدین کا بیٹا محمد باقر، چھٹا امام محمد باقر کا بیٹا جعفر صادق، ساتواں امام جعفر صادق کا بیٹا موسیٰ کاظم، آٹھواں امام کا بیٹا نقی، 10واں امام نقی کا بیٹا تقی، 11واں امام تقی کا بیٹا حسن عسکری، 12واں امام جو حسن عسکری کا گھر پیدا ہی نہیں ہوا۔ تیرا مذہب تو ہے ہی وراثت کا، تو اعتراض کرنے کی ضرورت کیوں کرتا ہے؟ تیرا حق کیا ہے اعتراض؟ اگر امامت ہے ہی وراثت کی تو معاویہ نے اپنے بیٹے کو بلایا ہے تو ظلم کیا کیا ہے؟ تو کون ہوتا ہے اعتراض کرے؟ میں اعتراض کرتا اس لیے کرتا ہوں کہ میرے مسلک کے اندر وراثت نام کی کوئی چیز موجود، میں کہتا ہوں میرا اعتراض اس لیے کہ جس دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات سے رخصت ہونے لگے تو خلافت کے لیے 6 آدمیوں کو نامزد کیا۔ کتنے آدمیوں کو؟ اور یہ 6 کے 6 وہ تھے جن کا نام لے کے رحمت کائنات نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی۔ انہیں جنت کی 6 10 کل کتنے تھے؟ 2 فاروق سے پہلے فوت ہو چکے تھے، ایک صدیق، دوسرے ابو عبیدہ ابن جراح، باقی رہ گئے 8 فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالی، باقی کتنے رہ گئے؟ 7۔
ساتھ کی کمیٹی علماء کرام طالب علموں یاد رکھنا یہ بات آج تک اللہ کے فضل سے کسی نے نہ بتلائی ہو. اور لوگوں تم بھی پلے باندھ لو. جب اس کائنات سے رخصت ہو رہے تھے تو عشرہ مبشرہ میں سے کتنے بندے موجود تھے؟ 7. اپنے سوا وہ جا رہے تھے، زخمی تھے. کمیٹی کتنے لوگوں پر بنائی؟ 6. 7واں کیوں نہیں رکھا؟ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کن کو بنا کے جا رہے ہو؟ فرمایا جن کو محمد الرسول اللہ نے نام لے کے جنت کی بشارت دی ہے. کہا کون؟ کہا سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، علی اور چھٹے عثمان. کہا 7واں بھی تو ہے. کہا 7واں بھی ہے. جانتے ہو اس کا نام کیا تھا؟ سعید ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. کہا اگر جنتیوں پر کمیٹی بنائی تو 7ویں کو کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا 7واں عشرہ مبشرہ میں سے تو ہے، لیکن اس کو اس لیے نہیں رکھتا کہ وہ عشرہ مبشرہ میں ہونے کے ساتھ ساتھ عمر کا بہنوئی بھی ہے، اور عمر نہیں چاہتا قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اس سے سوال کیا جائے کہ عمر تو نے جاتے ہوئے خلافت کی کمیٹی میں اپنے بہنوئی کو بھی رکھ دیا تو رب کو جواب کیا دوں گا؟ رضی اللہ تعالی. ہم تو کہتے ہیں ہمیں اعتراض کہ ہمارے نزدیک وراثت کی اور گھرانے کی کوئی بات اسلام کے اندر موجود، اس لیے امیر معاویہ کی یہ بات، لیکن تمہیں اعتراض کی کیوں؟ تمہارے نزدیک تو مذہب نام ہی وراثت کا ہے. بہرحال حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو بنایا. سارے لوگوں نے بیعت کی. حسین نے بیعت سے انکار کیا. مدینے میں ان کو کچھ نہیں کہا جو ابو بکر و عمر کا شہر ہے. شیعہ روایت کے مطابق ان کو مدینے میں کچھ نہیں. عتبہ ابن ولید بن سفیان نے ان کو کہا جاؤ سوچ کر آنا. شیعہ کہتے ہیں مروان نے روکا، اگر چلا گیا تو پھر واپس نہیں آئے گا. فرمایا نہ آئے مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن حسین سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا. اس کو کوئی گزند. مکہ میں آ گئے. مکہ میں کئی مہینے رہے. جہاں اپنی تاریخ سے اٹھا کے تھے مکہ میں بھی حسین کو کسی نے انگلی کا اشارہ کر کے بھی نہیں دیکھا، بلکہ حالت احترام کی یہ تھی کہ جب جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں طواف کے لیے آتے تھے لوگ ان کا راستہ چھوڑ دیتے تھے کہ نبی کا نواسہ آیا ہے. یہ میرے شہروں کی ہے اور تیرے شہر کی کیفیت کیا ہے؟ جب کوفے کے شیعوں کو معلوم ہوا کہ حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ میں آ گئے، سلیمان ابن سعد الخزائی کے گھر میٹنگ ہوئی رات کو کہ حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا، مدینہ چھوڑ دیا، مکہ میں آ گئے، کیا جائے؟ لوگوں نے اکٹھے ہو کر کہا حسین ہمارے علی کا بیٹا، ہم علی کے شیعہ، ہم بھی اس کو حکمران نہیں مانتے جس کو حسین نہیں مانتا. کہا پھر ہمارا حکمران کون ہوگا؟ کیا لگے ہمارا حکمران حسین ہوگا. خط لکھا، 150 شیعہ لیڈروں نے اس پہ دستخط کیے. سنی کتاب کا حوالہ نہیں، تیری کتاب الارشاد اور کشف الغمہ کا حوالہ. 2 قاصدوں کو خط دیا کہ جاؤ حسین کو جا کے کہو کوفے والوں نے یزید کی امامت کو نہیں مانا، تجھ کو امام مانتے ہیں، تو کوفہ میں آ، ہم تیری بیعت کے لیے تیار ہیں. قاصد روانہ ہوئے. ابھی ان کو روانہ ہوئے 2 دن نہیں ہوئے تھے کہ جوش مارا. پھر 2 قاصد اور روانہ کیے. ابھی ان کو بھی 1 دن نہیں گزرا کہ تیسرا قاصد پھر روانہ کیا. حسین جلدی آؤ، پورا کوفہ تیری بیعت کے لیے تیار ہے. تینوں قاصد حسین کے پاس بیک وقت پہنچے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرد و گرم کشیدہ تھے. شیعہ روایات کے مطابق اس وقت ان کی عمر 57 برس تھی. کتنے سال تھی؟ 3 کم 60. میں نے اس لیے عمر بتلائی ہے کہ جب مجلس کربلا میں حسین
جس طرح 11 سال کا نابالغ بچہ لڑنے کے لیے جا رہا ہے. حسین پورے تھے اس وقت رضی اللہ تعالی عنہ. 60 ہجری کا واقعہ ہے. حسین کی عمر 57 برس تھی شیعہ روایات کے مطابق. سرد و گرم کشیدہ تھے, جذبات میں نہیں آئے. خط پڑھے, اپنے چچا عقیل کے بیٹے مسلم کو بلایا, فرمایا مسلم کوفے والوں نے خط لکھے, مجھ کو بلایا ہے, میں چاہتا ہوں اپنے جانے سے بیشتر تجھ کو بھیجوں تاکہ تو کوفے کے حالات لکھ کر مجھے بھیجے, تب میں کوفے کی طرف حرکت کروں. مسلم ابن عقیل روانہ ہوئے. اور ذرا اپنی کتاب تو اٹھا, شیخ مفید کی الارشاد اور تبرسی کی اعلام الورا دونوں لکھتے ہیں. مسلم ابن عقیل رات کی تاریکی میں مدینے پہنچے. وہاں سے 2 راہبر لیے, اس لیے کہ اس زمانے میں سڑکیں اور راستے نہیں ہوتے تھے کہ جن کو دیکھ کر آدمی سفر کر سکے. رہنما لیے جاتے تھے جو ستاروں کو دیکھ کر راستہ بتلا سکے. 2 کرائے پر راہبر لیے, کوفے کی طرف روانہ ہوئے. خدا کی قدرت دیکھیے, دونوں راہبروں نے راستہ گم کر دیا. جنگل میں پھنس گئے, پانی کا آخری قطرہ بھی ختم ہو گیا, کھانے کے لیے کچھ نہ رہا. راستہ اس طرح گم کیا کہ راستہ دکھائی نہیں دیتا. دونوں نے کی وجہ سے دم توڑ دیا. مسلم ابن عقیل نے صحرا میں ان کو دفن کیا. بڑی مشکل سے راستہ ملا, پانی کے اوپر پہنچے, رک گئے, سفر ختم کر دیا. حسین کی خدمت میں خط لکھا, حسین دونوں راہبر مر گئے ہیں, مجھے بدشگونی ہے, میرا سفر ناکام ہوگا, اجازت دو تو پلٹ آؤں. تیری کتاب کا حوالہ شیخ مفید ارشاد میں لکھتا ہے. حسین کے پاس خط پہنچا, قاصد کو واپس روانہ کیا. کہا تیرا باپ بھی بزدل تھا, تو بھی بزدل ہے, اس لیے گھبرا گیا ہے, سفر کو جاری رکھو. مسلم ابن عقیل شرمندہ ہوئے, سفر کو جاری رکھا. کوفے پہنچے. واقعہ لمبا ہے کہ اگر صرف واقعہ یہی بیان کروں تو فجر ہو جائے. بات کی طرف آتا ہوں. 18,000 آدمیوں نے پہلے ہفتے میں موت کی بیعت کی. پھر 1 لاکھ آدمی تلواریں لے کر مسلم ابن عقیل کے گھر اکٹھے ہو گئے کہ ابن ہانی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے. سب نے چلا کے کہا مسلم حسین کے بلاؤ, ہم حسین کے شیعہ, حسن کے شیعہ, علی کے شیعہ, 1 لاکھ تلوار حسین کی حفاظت کے لیے بے نیام ہے, ہم حسین کے لیے جان دینے کو تیار ہیں. اپنے خون سے خط لکھے. 2 بوریوں میں مسلم ابن عقیل نے خط پڑھے, اتنے خط تھے. قاصد کے ساتھ دونوں خطوں کی بوریاں روانہ کی. اپنی طرف سے 1.5 سطر کا خط لکھا. اتنے خوش ہوئے کہ کہا ایھا الحسین قد عینات الثمار نضجت الحقول اقدم مقدم والسلام. 4 لفظ میں خط تھے. کہا حسین فصلیں پک گئی, پھل تیار ہو گئے, جلدی سے آ جاؤ, جلدی سے آ جاؤ, والسلام. حسین کو خط پہنچا. اسی وقت روانگی کے لیے تیار ہو گئے. ادھر حسین نکلے, ادھر کوفے کا گورنر بشیر ابن النعمان, یزید نے اس کو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو اس کا گورنر مقرر کیا کہ یہ نرم آدمی ہے. زیاد کے بیٹے تم جاؤ, بغاوت کی خبریں آ رہی ہیں. اور ذرا اپنے دامن پہ نگاہ پہ ڈالو. کل ایک مولوی, ہائے ہائے, لفظ میری زبان پہ بڑے سخت آئے تھے لیکن پی گیا. میں بھی انسان ہوں, میرا بھی دل ہے, میرے بھی جذبات ہیں. ماشاءاللہ حکومت کا یہ فیض ہے کہ اس کے دور میں نہ صحابہ کی آبرو محفوظ ہے, نہ صحابہ کے ماننے والوں کی آبرو محفوظ ہے. کل ایک لاہور کے جلسے میں ننگی گالیاں دی گئی صحابہ کرام کو, اور ہم کو بھی دی گئی. ہم تو کچھ بھی نہیں. جب لوگوں نے مجھے بتلایا کہ صحابہ کو گالیاں دی گئی, میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے.
جب انہوں نے کہا کہ تم کو بھی گالیاں دی گئی، میں نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. اللہ تیرا شکر ہے، قیامت کے دن آؤں گا تو پوچھے گا نامہ اعمال میں کیا لے کے آیا ہے، میں کہوں گا تیرے محمد کے ساتھیوں کی چوکیداری لے کے آیا. نعرہ تکبیر، کہ خونے نہ کردائیں کسے را نہ کشتائیں، جرمم ہمیں کے عاشق روح تو گشتائیں. ہمارا کیا جرم ہے؟ صحابہ کی عظمت کی حفاظت کرنا ہمارا جرم ہے. اگر یہ جرم ہے تو سن لو، ہم اس جرم کے اقراری مجرم ہیں. کعبے کے رب کی قسم ہے، اس جرم سے انکار کرنے والے نہیں ہیں. قیامت کے دن ہمارے لیے یہ بات کافی ہوگی کہ سرور کائنات کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ کا دربار ہوگا، نبی مکرم حوض کوثر پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، دانے ہاتھ صدیق ہوگا، بانے ہاتھ فاروق ہوگا، پیاس سے نڈھال ہوں گے، آقا کائنات سے پانی کے طلبگار ہوں گے. صدیق آنکھ اٹھا کے پوچھے گا کون ہو؟ تو کہیں گے صدیق ہم وہ ہیں جنہوں نے تیری عزت کے سامنے اپنی چھاتیوں کو تان دیا تھا کہ ہمارے سینوں کو چھلنی کر دو، ہمارے نبی کے یار غار پہ تان و تشنی کے بادل نہ برساؤ. کوئی ظلم کی بات ہے؟ آج گالیاں دیتے ہو، الزام دیتے ہو، باتیں کرتے ہو. اور کل ایک مولوی نے کہا، وہاں ذاکر نے، سی آئی ڈی کے لوگ موجود ہیں لکھیں، اس نے کہا اگر سکھ اندرا گاندھی کو قتل کر سکتے ہیں تو ہم بھی سکھوں سے کم نہیں ہیں. میں نے کہا تم بالکل کم نہیں ہو، بلکہ ان سے کچھ زیادہ ہی ہو. بہادری کی باتیں کرتے ہو. تمہاری بہادری ہم نے دیکھی ہوئی ہے، مجھ پہ ظاہر ہے تمہارا باطل. منہ نہ کھلواؤ کہ میں بہادری ہوں. ہم کو ڈراتے ہو جو ابن تیمیہ، احمد ابن حنبل، ابو حنیفہ، مجدد البصری اور شاہ اسماعیل شہید کے ماننے والے ہیں. ہم کو کیا ڈراتے ہو؟ دھمکیاں کسی اور کو دو، ہم یہ کر دیں گے. کوئی بات ہے؟ دلیل کے ساتھ بات کرو. اگر نہ تمہاری بہادری، ابن زیاد 18 آدمی لے کے آیا، 1 لاکھ نے بیعت کی، صرف 18 آدمی. مسلم ابن عقیل کو پتا چلا، اٹھا اپنی کتاب مروج الصاحب مسعودی کی، شیعہ مورخ لکھتا ہے اور ارشاد میں مفید لکھتا ہے، جلال العیون میں مجلسی لکھتا ہے. ابن زیاد صرف 18 آدمی لے کے نکلا. ادھر سے مسلم ابن عقیل کے پیچھے لاکھ تلوار تھی. جب ابن زیاد کو دیکھا سارے بھاگ گئے. مسلم ابن عقیل نے پلٹ کے دیکھا، پیچھے 1 آدمی بھی باقی نہیں ہے. بھاگا، تیری کتاب کا حوالہ. وہ شیعہ جو کل تک تلواروں کو میانوں سے نکالے حسین کو آنے کی دعوت دے رہے تھے، آج حسین کا بھائی ان کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے، کوئی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. ساری رات کوفہ کے گلی کوچے میں بھاگتے رہے، کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا. ایک گلی میں ٹھوکر لگی، گر پڑے، دانتوں سے خون رس آیا، پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئے. کہا پانی. ایک بڑھیا نے آواز سنی، دروازہ کھولا، دیکھا حسین کے چچے کا بیٹا بے ہوش پڑا ہے، پانی مانگ رہا ہے. جلدی سے پانی کا پیالہ لے کے آئی، منہ پہ چھینٹے دیے، پانی کا پیالہ پلایا. مسلم نے آنکھیں کھولی، کہا اماں کل تک اس گھرانے میں، اس شہر میں کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جو حسین کا نام نہیں لیتا تھا. آج اس پورے شہر میں ایک گھر بھی ایسا نہیں جو حسین کے سفیر اور حسین کے بھائی کو اپنے پیچھے بنا دے سکے. بڑھیا کا دل پسیج گیا، لے کے اندر گئی، کھٹکا ہوا. اپنے ذرا کرتوت تو دیکھو، اور یہ دیکھو تو صحیح کہ حسین کا قاتل کون ہے. کھٹکا ہوا، بڑھیا کا بیٹا چاک تھا. پوچھا کون ہے؟ بڑھیا کر گئی. کہا کوئی نہیں. چھپانا چاہا لیکن کیسے چھپے. بڑھیا نے منت سے ہاتھ جوڑے کہ یہ حسین کا سفیر ہے، اس کے چچا کا بیٹا ہے. آیا، ہاتھ چومے،
ماتھا چوما اور باہر نکلنے لگا. بڑھیا نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا تہجد کی نماز پڑھنے جاتا ہوں. باہر نکلا, سیدھا گورنر کے محل میں پہنچا. کہنے لگا اگر میں مسلم ابن عقیل کو گرفتار کروا دوں تو میرا انعام کیا ہے؟ تم حسین کے سفیر کو گرفتار کروانے والے. پھر مسلم ابن عقیل کو پکڑ کے لایا گیا, انہیں شہید کیا گیا. مسلم ابن عقیل نے کہا میری آخری عرض. کہا کیا عرض ہے؟ کہنے لگا حسین کو پیغام پہنچا دو کہ شیعوں پر اعتماد کبھی نہ کرنا. کوفے کے شیعوں پہ اعتماد ہے. جاؤ ماں کا کوئی لال لاؤ جو اس حوالے کو غلط ثابت کرے. کعبے کے رب کی قسم ہے, حوالہ اگر تیری کتاب کا نہ ہو تو زندگی بھر محمد کے ممبر پہ قدم نہیں رکھوں گا. کیا کوئی بندہ آ جائے حوالہ غلط کر, تیری کتاب کا حوالہ, کہا کوفے کے شیعوں پہ اعتماد نہ کرنا, حسین پلٹ جاؤ یہاں نہ آنا. کہا تیری خواہش پوری کی جائے. ادھر حسین چل چکا تھا, راستے میں روکنے والوں نے روکا. پھر مسلم ابن عقیل کا پیغام بھی پہنچا. ساتھ والے ساتھ چھوڑ گئے, اپنا خانوادہ ساتھ رہ گیا. حکومت کے لیے تو بہت ساتھ ہو جاتے ہیں, مزہ تو تب ہے جب حکومت سے کنارہ کشی ہو پھر ساتھ دیا جائے. شورا کی ممبری تو بڑی آسان ہے, جنرل صاحب کی چھتری کا سایہ سلامت رہے, تم عیش کرو. مزہ تو تب ہے کہ جب ماشاء اللہ نہ رہے پھر بھی ماشاء اللہ کی حمایت کا اعلان کرو. تم تو وہ ہو کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اپنے قبلے تبدیل کر لیتے ہو. کہا باغ کے سارے خانوادہ پیچھے رہ گیا. حسین نے کہا پلٹ چلو. مسلم ابن عقیل کے گھرانے والوں نے کہا اب ہمارا بندہ مر گیا ہے, ہم کیسے پلٹیں؟ تم نے پلٹنا ہے تو پلٹ جاؤ. حسین نے کہا اگر تم نہیں پلٹتے تو میں بھی نہیں پلٹتا. چلے 10 محرم کو کربلا پہنچے. ساری شیعہ کتابوں کے اندر حسین کا خطبہ موجود ہے. کوفیوں کو دیکھا جنہوں نے موت کی بیعت کی تھی حسین کے لیے, حسین کے خلاف تلواریں نکال کے کھڑے ہیں. شیعہ نے علی ایک ایک کا نام لیا, اپنی کتاب اٹھا. کہا تم تو وہ ہو جنہوں نے مجھے خط لکھے, دونوں بوریوں خط کی, ان کو الٹا نام پڑے. کہا تم نے تو مجھے بلایا ہے اور آج اگر میری حمایت نہیں کر سکتے تو میرا مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ ہائے, جواب دینے والے نے جواب دیا ہم تو وہ ہیں جنہوں نے تیرے باپ سے وفا نہیں کی, تیرے بھائی سے وفا نہیں کی, تجھ سے وفا کیسے کریں گے؟ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید, ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. پھر حسین کو انہیں کوفیوں نے شہید کیا. اور میری نمان آ حسین کے بیٹے زین العابدین سے پوچھ, جس کو تو بیمار کربلا کہتا ہے, آ اس بیمار کربلا سے پوچھ کہ حسین کے قاتل کون تھے. کتاب تیری یعقوبی کی تاریخ, یعقوبی لکھتا ہے کہ حسین کا سر کاٹا گیا. قافلہ حسین کے گھرانے والے چلے, زین العابدین بیمار کربلا بھی ساتھ ہے. کوفہ میں پہنچے, دیکھا کوفے کی عورتیں رو رہی ہیں, کوفہ کے مرد ماتم کر رہے ہیں. سن لے اپنی تاریخ کا حوالہ, حسین کے بیٹے زین العابدین سے جسے تو معصوم سمجھتا ہے. دیکھ تو صحیح حسین کے قاتل کون ہے, حسین کے گھرانے کی گواہی کیا ہے. کہا بیمار کربلا نے لمن یبکون, کس کو روتے ہیں؟ کہا حسین کو روتے ہیں. کہا کیوں روتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ حسین مظلومیت کے ساتھ شہید ہو گیا, ظلم کے ساتھ قتل ہوا. کہا مظلوم ہو کر مارا گیا. زین العابدین نے کیا کہا؟ فرمایا اس کو کس نے مارا ہے؟ میرے بابا کو. اس
نے مارا؟ کہا ابن زیاد نے مارا؟ کہا کلا ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے میرے بابا حسین کو ابن زیاد نے نہیں مارا، کوفے کے شیعہ تم نے مارا ہے۔ بتلاؤ کس نے مارا حسین کو؟ کتاب بھی تیری، امام بھی تیرا، حسین کا اپنا بیٹا کوفے والوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کے اصل قاتل حسین کے اصل قتل کرنے والے کوفہ کے شیعہ۔ ہم پر کیا الزام لگا؟ ہم نے کیا قصور کیا؟ اور تعجب کی بات یہ ہے، مسئلہ آیا ہے تو بیان کر دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر حسین کے قتل میں کسی نے حصہ لیا ہے تو اس پر الزام دھرو، اس کے خلاف بات کرو۔ بات سمجھ گئے؟ تم ثابت کرو کہ حسین کا قاتل فلاں تھا، میں ثابت کروں کہ نہیں حسین کا قاتل فلاں تھا، اس میں اختلاف ہے۔ میں ثابت کرتا ہوں حسین کے قاتل کوفہ کے شیعہ تھے، تو ثابت کر کے حسین کا قاتل فلاں تھا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ گفتگو حسین کے قاتلوں تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ گالی ان کو دی جاتی ہے جو حسین کی شہادت کے وقت دنیا میں موجود نہیں تھی۔ اس سے بڑی تعجب کی بات ہے، بے عقلی کی انتہا ہے کہ یا تو بات کرو ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے حضرت حسین کی شہادت میں حصہ لیا، اس میں بھی نقطۂ نظر کا اختلاف ہے۔ میں کہتا ہوں حسین کو شہید کوفے والوں نے کیا، تو کہہ نہیں کوفے والوں نے کیا فلانا کیا۔ لیکن اور ملتان کے لوگوں، تعجب کی بات یہ ہے، واقعہ بیان ہوتا ہے کربلا کا، محرم کی آڑ میں، حسین کی شہادت کی آڑ میں گالی نبی کے ان پاک پاک صحابہ کو دی جاتی ہے جو کربلا میں موجود ہی نہیں تھے۔ اب صرف کربلا میں ہی بلکہ اس دنیا میں بھی موجود نہیں تھے۔ دنیا میں ہی نہیں بلکہ حسین کی شہادت سے 50 برس پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے۔ کوئی عقل کی بات ہے؟ صدیق پر کان توڑا جاتا ہے جو حسین کی شہادت سے 47 برس پہلے اپنے رب کے پاس جاتا ہے۔ فاروق پر کان توڑا جاتا ہے جو حسین کی شہادت سے 38 برس پہلے اپنے رب کے پاس جاتا ہے۔ عثمان پر کان توڑا جاتا ہے جو حسین کی شہادت کے 26 برس پہلے اپنے رب کے پاس جاتا ہے۔ ان کا کیا تعلق؟ کوئی عقل نہیں۔ جواب ملتا ہے ان کا تعلق یہ ہے کہ اصل میں حسین کا حق یزید نے اس لیے چھینا، اس کو اس لیے جرأت ہوئی کہ پہلے حسین کے باپ کا حق ابو بکر و عمر نے چھینا تھا، اس لیے ہم ابو بکر و عمر کی بات کرتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اگر حسین کے باپ کا حق ابو بکر و عمر نے چھینا تھا تو حسین کے باپ نے بھی وہ کام کیوں نہیں کیا جو حسین نے کیا تھا؟ اور نہیں سمجھے بات کی؟ اور بولو، اگر حسین کے باپ کا حق چھینا گیا اور چھیننے والا ابو بکر و عمر تھا تو حسین نے جس طرح یزید کے خلاف اعلان جنگ کیا، علی نے ابو بکر و عمر کے خلاف اعلان جنگ کیوں نہیں کیا؟ اور علی زیادہ اس بات کا حق رکھتا تھا کہ ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا۔ کیوں؟ کہ جس وقت حسین کا حق چھینا گیا اس وقت حسین کو بوڑھے تھے، 57 برس عمر تھی، اور یہ عمر لڑائی بھڑائی کی نہیں ہوتی۔ اور تمہارے قول کے مطابق جب علی سے ان کا حق چھینا گیا تو 33 برس کا جوان آدمی تھا۔ 33 برس کا جوان کو لڑنے کی زیادہ ضرورت تھی۔ اور پھر علی شیر خدا تھا، فاتح خیبر تھا، سارے مرحب تھا، قاتل مشرکین تھا، اسد اللہ الغالب علی کل غالب تھا، صاحب ذوالفقار تھا، لا فتح الا علی تھا، لا سیف الا ذوالفقار تھا۔ تیری یہی تو بات ہے۔ اور یہی نہیں
بلکہ حاجت روا تھا، مشکل کشا تھا، وہ کیوں نہیں لڑا؟ اور حسین نے تو، علی تو نبی کی زندگی میں ساری جنگوں میں حصہ لیتا رہا، تیرے قول کے مطابق، تیرے افسانوں کے مطابق علی نے اکیلے نے بدر میں 35 مشرکوں کو مارا تھا، اکیلے، سارے جب بھاگ جاتے تھے علی قائم رہتا تھا۔ وہ علی، اس نے وہ کام کیوں نہیں کیا جو اس کے بیٹے حسین نے کیا؟ مولوی کو جواب نہیں آتا، سر جھکا کے کہتا ہے علی نے ڈرتے ہوئے نہیں کیا تھا، تقیہ کیا۔ میں پوچھتا ہوں اگر علی نے تقیہ کیا تھا تو حسین نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ بتلاؤ۔ اور پھر علی، اور یزید کے پاس تو بڑا لشکر تھا، اس کے باپ نے تو علی سے مقابلہ کیا ہوا تھا، 60,000 سپاہی شام کے اس کے زیر کمان تھے، لیکن ابو بکر تو رحم دل، رحیم، کریم، کندھوں کو پست رکھنے والا بوڑھا، یزید جوان، حضرت حسین بوڑھے، بولو حضرت حسین، یزید کی عمر 22-23 برس تھی، یہاں علی جوان، ابو بکر بوڑھا، ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر علی نے خود کہا نہج البلاغہ کے اندر تیری سب سے مقدس کتاب، علی کے الفاظ ہے لو اجتمع اہل الارض کلھا واللہ ما خشیت والوبا علیہ، کعبے کے رب کی قسم اگر ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تب بھی مل کر علی کو نہیں ڈرا سکتی۔ بتلا تیری بات سچی ہے کہ علی کی بات سچی ہے؟ اور پھر علی، وہ تو اتنے بہادر تھے کہ تیرے ایک ملا نے حدیث کی کتاب میں لکھا ہے، ذرا بھائیوں کی حدیث کی کتاب بھی دیکھ، علی کی شجاعت کا تذکرہ کرتے ہوئے، علی اتنا بہادر تھا، کتاب کا حوالہ نوٹ کرو، الادوار النعمانیہ، نعمت اللہ علیہ شفاعی کی، اس حدیث کی کتاب کے اندر لکھا علی اتنا بہادر، اتنا طاقتور تھا، جب خیبر کے میدان میں اس نے مرہب کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائی تو عرش والا آسمان پہ بیٹھا ہوا ڈر گیا۔ اللہ، بولو ڈرنا ہی چاہیے تھا نا، سننا، کہا علی غصے میں آیا ہے، اسرافیل، میکائیل، اللہ کیا کہا؟ دوڑو، اللہ کیا؟ علی غصے میں آیا، اللہ ہم کیا کریں؟ کہا علی نے غصے میں تلوار اٹھائی ہے، تم دونوں جا کے اس کا بازو پکڑ لو تاکہ تلوار ذرا آرام سے پڑے، پورے زور سے نہ پڑے، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ کہا دونوں نے بازو پکڑا، لیکن بازو حیبت حیدر میں قوت اتنی تھی کہ مرہب کے سر کو چیرتی ہوئی تلوار پیروں سے نکلی۔ چلو اتنی بات ہوتی تو کوئی بات تھی، مولوی نے کہا جھوٹ کا مزہ نہیں آیا ہے، علی اتنا طاقتور، بس دو فرشتوں نے ہاتھ پکڑا اور بندے کو مار کے تلوار روک کے گئی، کہا تلوار پیروں سے نکل کر پہلی زمین کو بھی کاٹ گئی، پھر دوسری کو بھی کاٹ گئی، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں بھی کٹ گئی، ساتوں زمینیں پھٹ گئی علی کی تلوار سے۔ اللہ نے کہا ہو ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، ساری دنیا والے تباہ ہو جائیں گے، میرا محبوب بھی موجود ہے، سارے کہا جبریل، کہا جلدی جاؤ، اسرافیل اور میکائیل سے علی کی تلوار روکی نہیں جا سکی، تم اپنے بازو پر اس کو روکو۔ حدیث کا حوالہ مولانا شمس الحق موجود ہے، آپ بھی حدیث ساری عمر پڑھاتے رہے، یہ حدیث بھی سن لیں گے۔ کہا جاؤ، جبریل خود کہتے ہیں میں کیا بھاگا ہوا، علی کی تلوار کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا، کیوں اللہ کیوں رکھو؟ کہا اس لیے رکھو کہ ساتوں زمینیں کٹ گئی ہیں اور اب علی کی تلوار اس بیل کے سینگ کاٹنے والی ہے جس نے اپنے سر پہ پوری زمینوں کو اٹھا رکھا ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے بوڑھیوں سے کسے سنا کرتے تھے، سو جاؤ وگرنہ بیل سینگ لائے گا زمین کانپ اٹھے گی۔ ہم کو نہیں پتا تھا ان بوڑھیوں نے ہمارے ان بھائیوں سے یہ کسے سنے ہوئے،
ان کی حدیث کے حوالے سے ہم کو کیا معلوم تھا؟ کہا جلدی جاؤ کہیں بیل کے سینگ نہ کٹ جائے. جبریل بھاگے ہوئے گئے, اپنا پر نیچے رکھا, آدھا پر بھی کٹ گیا. سبحان اللہ. جو علی اتنا طاقتور تھا جس کی تلوار امریکہ اور برطانیہ اور اسرائیل اور روس اور چین کے ہائیڈروجن بم سے بھی زیادہ طاقتور تھی, اس کو ابو بکر سے ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جس کے تلوار ایٹم اور ہائیڈروجن بم. ہم میں نے بتلایا تھا جب میں نے پہلی دفعہ یہ قصہ بیان کیا تو میرا چھوٹا سا بیٹا ہے 10-12 سال کا. اس نے کہا ابو یہ تلوار لمبی کتنی تھی جو 7 زمینوں کو پھاڑ گئی؟ میں نے کہا چپ کر, مولوی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ سننے والا کوئی شیخ کا پتر ہونے گا, بڑا حساب کتاب رکھنے والا. اس نے کہا سامنے رونے والے سبحان اللہ, جتنا جھوٹ بولو اتنی ہی کہتے ہیں درود کی چھل زیادہ زور سے آئے تاکہ جھوٹ پختہ ہو جائے. یہ مسئلہ ہے, یہ حدیث کی کتاب ہے. تمہارا جھوٹ تمہارے سر سے. لیکن میں پوچھتا ہوں جو علی اتنا طاقتور تھا کہ جبریل کہتا ہے 7 زمینوں کو پھاڑنے کے بعد جب میں نے اپنے بازو پہ اس کی تلوار روکی تو آدھا پر بھی کٹ گیا, اور مجھ کو اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ مدائن صالح کو اپنے پر پہ اٹھاتے ہوئے اتنا بوجھ محسوس نہیں ہوا. اس کو ابو بکر سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ابو بکر کمزور کہتا تو نے میرا حق چھینا ہے, میری تلوار آ رہی ہے. ساری کائنات مل کے بھی علی کی تلوار کا مقابلہ کر سکتی؟ یہ ان کی حدیث. اب ذرا ان کی تفسیر کا بھی قصہ سنو. یہ نہ کہنا الانوار النعمانیہ نعمت اللہ الجزائری تفسیر کی بات کو سنو. ملا فیض کاشانی اپنی تفسیر صافی کے اندر لکھتے ہیں, میرا تفسیر بھی سنو, کہ ابو بکر کے زمانے میں ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو گئے. 30ویں پارے کے اندر لکھا, یہ تفسیر ہے, وہ حدیث سن لی ہے. اب ذرا تفسیر بھی سن لو. ناراض ہو گئے ابو بکر پر. ابو بکر نے کوئی بات کہی, علی کو ناگوار گزری, ناراض ہوئے, زور سے پیر زمین پہ مارا. زمین پہ مارنے کی ضرورت تھی کہ زمین ہلنے لگی. اور مولوی صاحب لکھتے ہیں تفسیر کے اندر, یہ مفسر صاحب کہتے ہیں اتنے زور سے ہلی کہ مدینے کے گھروں کی چھتیں نیچے اور فرش اوپر ہو جائے. اتنے زور سے زمین پھٹنے لگی. عمر دوڑے ہوئے آئے, ابو بکر کیا ہو گیا؟ وہ غضب ہو گیا. امیر المومنین کیا ہوا؟ علی ناراض ہو گیا اور اس نے زور سے پیر زمین پہ مارا ہے, زمین پھٹنے لگی ہے. کہا آپ کیا کریں؟ کہا 1 منٹ گزر گیا تو ساری دنیا غرق ہو جائے گی, جلدی جا کے علی کی خوشامد کرو, علی کو مناؤ. بھاگے ہوئے گئے, علی کے گھٹنے پکڑے, منتیں کی, معافیاں مانگی, خوشامدیں کی. کہا علی خدا واسطے معاف کر دو, سارا مدینہ تباہ ہو جائے گا. علی نے راضی ہو کر دوسرا پیر زمین پہ مارا, رک گئی. اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ قرآن کی سورت کے نیچے لکھا ہوا. واخرجت الارض اثقالہا, زلزلہ, یہ قرآن کی تفسیر 30واں پارہ تفسیر چھاپی کے اندر لکھا ہوا. حوالہ غلط ہو, کعبے کے رب کی قسم ہے مجھ پہ مقدمہ دائر کرو, بڑے سے بڑا ہرجانہ دینے کے لیے تیار ہے. اور جو علی اتنا بہادر تھا کہ اس کے پیر کی جنبش سے زمین ہل جاتی, زلزلہ آ جاتا تھا, اس کو ابو بکر سے کرنے کے لیے ایک سنی مولوی نے بھی جوش آیا. انہیں کہا گپ تسی مار سکتے ہو, اسی بھی مار سکتے ہیں. اور وہ بدقسمتی سے لاہور کی جماعت اسلامی کا امیر المومنین, یہ امیر نام ہی کچھ برکت والا ہے, لکھا روزنامہ چند کے اندر مضمون لکھا, روزنامہ علی کی شجاعت. علی اتنا طاقتور تھا کہ خیبر کے میدان میں لڑتے ہوئے اس کی ڈھال ٹوٹ گئی. سمجھتے ہو نا ڈھال؟ پہلے زمانے میں تلواریں ہوتی تھی, نیزے ہوتے تھے, ڈھالے ہوتے تھے. ایک لوہے کا کڑا ہوتا تھا جس کو بائیں ہاتھ میں پکڑتے تھے, دائیں ہاتھ سے تلوار چلاتے, اور بائیں ہاتھ سے تلواروں کو روکنے کے لیے وہ کڑا آگے لوہے کا کرتے. تلوار پڑی, لوہے کا وہ کڑا ٹوٹ گیا. اب مولوی صاحب کا قصہ سن. کہا
ٹوٹ گیا. اب علی لڑ رہا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے, ڈھال موجود. سوچا اب کیا کروں, بچاؤ چلی ڈال. سامنے کوئی چیز نظر نہ آئی, خیبر کے قلعے کا دروازہ نظر آیا. دروازہ کتنا بڑا تھا؟ کہا اتنا بڑا اور اتنا وزنی تھا کہ 40 آدمی مل کر اسے بند کرتے تھے. 40 آدمی دھکا لگا کر اسے بند کرتے. تو 200 بندہ تو ہونے لگا. 40 آدمی جس کو دھکا لگا کے بند کرتے. کہا 40 آدمی مل کر بند کرتے, 40 مل کر کھولتے. تو 100 گز لمبا, 50 گز چوڑا. علی نے اس کے کنڈے کو ہاتھ لگایا, زور سے کھینچا, قلعے پہ زلزلہ طاری ہو گیا. دروازہ اکھڑ کے ہاتھ میں آ گیا. ایک ہاتھ میں دروازہ پکڑا ہوا, دوسرے ہاتھ سے تلوار چلا رہا ہے. میں نے پوچھا مولوی جھوٹ بولتے ہوئے یہ بھی خیال نہ رہا کہ اتنا بڑا دروازہ آگے آ گیا تو تلوار کہاں سے چلا رہے تھے؟ کہنا اندر سے کھڑکی نکالنے کی. میں نے کہا اتنا عقل مند ہے تبھی تو تجھ کو جماعت اسلامی کا امیر بنایا ہوا ہے, وگرنہ امیر بنانے کی. اور میں کل کہہ رہا تھا, مزاج کی بات آئی ہے تو سن لو. بڑے لوگوں کا افسوس کا بیان چھپا ہے اندرا گاندھی کی وفات پہ, مر گئی ہے. میں نے ان سے کل تقریر میں پوچھا تمہاری پھوپھی لگتی تھی جو افسوس کرتے ہیں, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مر گئی ہے تو مرنے دو. اور مزیدار بات یہ ہے کہ میاں طفیل صاحب کا بھی افسوس کا بیان چھپا ہے. میں نے کہا میاں صاحب سے جا کے کوئی پوچھے آپ کو کیا افسوس ہے, آپ کو کون سی وہ قربانی کی کھال بیچتی تھی جو مرنے دو. بھائی وہی عورت تھی نا جس نے مشرقی پاکستان جدا کیا تھا, اس کا ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگا ہوا, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لیکن عقل ہو تو بندہ امیر ہی ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, مولوی کو بھی جوش آیا. اس نے کہا اتنے بہادر کہ ہاتھ ہلایا اور 40 آدمی جس دروازے کو مل کر کھولتے ہیں وہ دروازہ ہاتھ میں آ گیا. میں نے کہا جو اتنا بہادر تھا, اتنا طاقتور, 33 سال کا جوان, اسے ابو بکر و عمر سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پر یارو ایک بات تو کہہ دو, پتا نہیں تمہارے ملتان کا کیا حال ہے. پنجاب کے ہر شہر میں ناد علی کی کانفرنس سے منعقد ہوئی, یہاں بھی ہوئی ہوگی. ناد علی, اس کا معنی پتا ہے کیا ہے؟ ناد علی مظہر اللہ جائے گی یاتی کا عندزا کا وقت نوائے گی. تم علی کو مشکل میں پکارو, جب تمہارے منہ سے آواز نکلے گی علی تمہاری مشکل کشائی کے لیے آ پہنچے. اس کے لیے ناد علی یعنی ندائے علی کی کانفرنس. ہم کہتے ہیں جس کو اس دنیا سے شہادت پا کر رخصت ہو جانے کے بعد مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہو, وہ ابو بکر و عمر سے کیسے ڈر کر اپنے حق سے دستبردار ہو گیا؟ ہم کو یہ سمجھنا. اور جو اپنے حق سے دستبردار ہو گیا وہ تیرا حق تجھ کو لے کے کہاں سے دے گا؟ دوسرا اپنا عقیدہ تو درست ہے. تو کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے جناب حق اس کا چھینا گیا. ہم نے پوچھا کہ حق چھیننے کی تو بعد میں بات کرو, پہلے یہ بتلاؤ علی کا حق بنا کیسے؟ علی کا حق بنا کیسے؟ کیسے علی کا حق تھا؟ کہنے لگے اس لیے کہ علی نبی کا وارث تھا. ہم نے کہا کیوں وارث تھا؟ کہنے لگے اس لیے کہ نبی کا داماد تھا, نبی کی بیٹی کا شوہر تھا, اس لیے خلافت اس کا حق تھی جو ابو بکر نے چھینی. ہم نے کہا اگر داماد وارث ہوتا ہے اور علی کا خلافت اس لیے حق تھی کہ وہ نبی کی ایک بیٹی فاطمہ کا شوہر تھا, تو پھر خلافت اس کا حق کیوں نہ بنی جو نبی کی 2 بیٹیوں کا شوہر تھا؟ پھر اس کا حق کیوں؟ کہنے لگے غلطی ہو گئی ہے. ہم نے کہا دوبارہ بتلا دو. کہنے لگے داماد ہونے کی وجہ سے وارث نہیں تھا. ہم نے کہا اور کیوں وارث تھا؟ کہنے لگے نبی کے چچا کے بیٹا ہونے کی وجہ سے وارث. ہم نے کہا اگر نبی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے وارث تھا, نبی کے چچے کے بیٹا ہونے کی وجہ سے وارث, تو کیا اس کا بڑا بھائی موجود تھا کہ نہیں؟ عقیل
جو علی سے 10 سال بڑا تھا، ابو طالب کا بیٹا تھا، اگر چچا کے بیٹے ہونے کی وجہ سے وراثت ملنی چاہیے تھی تو بڑے بھائی کو ملنی چاہیے تھی، پھر چھوٹے کو کیسے دی؟ کہنے لگے غلطی ہو گئی. ہم نے کہا پھر سوچ لو. کہنے لگے چچے کا بیٹا عقیل جو تھا وہ منافق تھا. معاذ اللہ. رشتہ اس کا چچے کی وجہ سے، رشتہ اس کا جو رشتہ ہے اس کا کہ وہ چچا کا چچا پہلے. اگر چچے کا بیٹا ہونے کی وجہ سے علی وارث تھا تو نبی کا چچا عباس موجود تھا، جس کو نبی نے کہا تھا ان عباس امی جن وہ ابھی. عباس میرا چچا ہی نہیں میرا باپ بھی ہے. اگر چچا موجود تھا تو چچے کا بیٹا کہاں سے وارث ہو گیا؟ پھر تو عباس کو وارث ہونا چاہیے. پھر غلطی ہو گئی. ہم نے کہا ہم نے بھی گھر پہنچانے کا ارادہ کیا ہوا. پھر سوچ لو. کیا لگا چچے کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں. ہم نے کہا اور کیوں؟ کیا لگی اصل میں خلافت عرش والا دیتا ہے. خلافت رب دیتا ہے، جس کو رب بنائے وہ خلیفہ، اور رب نے علی کو بنایا اس لیے علی کہا. ہم نے کہا رب نے علی کو بنایا تھا تو پھر علی بنا کیوں نہیں؟ کہنے لگے رب نے تو علی کو بنایا تھا لیکن عمر نے ابو بکر کو بنا کے علی کا حق چھین لیا. ہم نے کہا معاذ اللہ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہارے رب سے ہمارا عمر تکڑا ہو گیا. کیوں؟ کہ جس کو رب نے بنایا وہ تو بن سکا، بولو، اور جس کو عمر نے بنایا وہ. اور ہم نے قرآن میں کیا پڑھا؟ وَكَانَ امر اللہ قدرا مقدورا. رب اگر کوئی ارادہ کر لے تو کائنات مل کے بھی رب کے ارادے کو ڈال سکتی. وہ رب کیا ہے ہم کو تو معلوم کہ فرعون اس نے موسیٰ کی خاطر لاکھوں بچے مروائے کہ نہیں؟ اور جب رب نے موسیٰ کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا کیا ہوا؟ کہا میں موسیٰ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا. عرش والے نے کہا پیدا کر کے تیرے گھر میں پالوں گا. کس کا ارادہ کامیاب ہے؟ قرآن. موسیٰ پیدا ہوئے، ماں نے دودھ پلانے سے انکار کر دیا. اللہ نے کہا ہے نا الہم نے موسیٰ نے نہیں دودھ پلاؤ. اللہ اس کا دودھ کیا پلاؤ جو چند گھڑیوں کا مہمان ہے. عرش والے نے کہا دودھ تو پلا، بچانا ہمارا کام ہے. دودھ پلایا. دروازے پہ دستک ہوئی، دیکھا کہ باہر فرعون کے سپاہی کھڑے. اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا جس کو تیری گود پناہ نہیں دے سکتی اس کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر. اللہ جس کو ماں کی گود نہ بچائے لہروں نے کیا بچانا؟ کہ لہروں کا کام تو ڈبونا ہے. عرش والے نے کیا کہا؟ فرمایا کبھی لہریں ڈبونے کا کام دیتی ہیں اور کبھی بچے کے لیے جھولے اور پنگورے کا کام دیتی ہیں. اذا خفت علی القی، جب تو سمجھے کہ تیری گود اسے پناہ نہیں دے سکتی تو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دے. ڈالنے لگی، پھر ڈر گئی. اللہ اپنے ہاتھ سے اپنے لخت جگر کو نہر کے سمندر کے حوالے کر. خدا نے کہا انا راسلوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. موسیٰ کی ماں غم نہ کر، یہ امانت ہم نے لی. لیں گے تو موسیٰ لیں گے، لوٹائیں گے تو کلیم اللہ بنا کے لوٹائیں گے. ادھر موسیٰ کو لہریں لے کے چلی، ادھر عرش والے نے فرعون کی ملکہ کو کہا باہر نکل، باغ میں چل، نہر کے کنارے آؤ. آئی، بچہ دیکھا کہ آسمان کا چاند زمین پہ اتر آیا کہ نبی سے خوبصورت چہرہ کائنات میں کسی کا ہوتا. اٹھایا. اتنی دیر میں فرعون بھی آ گیا. ملکہ نے بچہ اٹھایا، فرعون کی گود میں رکھا. مفسرین نے لکھا 2 دن کے بچے نے فرعون کی داڑھی پکڑی. شہجا بچوں میرے لیے مروائے تھے لوگ. ہائے ہائے. قرآن
ذرا دیکھو قرآن، اللہ تیرے ارادوں کو کون سا بات قدر اللہ کہنے گے اللہ نے علی کو بنایا، عمر نے ابو بکر کو بنایا، اللہ کا بنایا ہوا نہیں بنا، عمر کا بنایا ہوا بن گیا۔ ما قدر اللہ حق کا قدر ہے، اللہ نے بچانے کا ارادہ کیا، فرعون کی گود میں رکھا، کہا اس کے لیے مروائے تھے لاکھوں، اب اس کو مار کے دکھا تو صحیح، ذرا دکھا مار اب آئی دایا دودھ پلانے کے لیے قرآن حرمنا علیہم المراضع، ہم نے 2 دن کے بچے پہ وحی اتار دی، اپنی ماں کے سوا کسی کا دودھ پینا فرض نہ ہو۔ ماں بلائی گئی، بچہ گود میں رکھا گیا، عرش والے نے جبریل کو بھیجا، جا موسیٰ کی ماں کے کان میں کہہ بچہ بھی تیرا، گود بھی تیری، تنخواہ فرعون کی پلے گا تیرے گود میں۔ ان وعد اللہ حق، رب کی کہی ہوئی کوئی ٹال سکتا؟ رب کیا ہے کہ اللہ نے تو علی کو بنایا اور عمر نے، کیا لگے پھر بھول ہو گئی؟ ہم نے کہا پھر اور بتلاؤ، کیا لگے اب کوئی بات یاد نہیں رہی، کربلا سے پوچھ کے آئیں گے۔ ہم نے کہا پوچھ کے آنا، پھر ہم کو خبر دے کیا بات۔ آؤ، میں نے تقریر کے آغاز سے کہا دین کو باپ دادے کی میراث سمجھ کر بنانا، دین مانو تو عقل فکر سوچ سے سمجھ کر مانو، یہ سمجھو کہ جس کو دین سمجھ رہے ہو وہ دین ہے بھی کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی اگر اس کی خلافت چھینی گئی تو ابو بکر کی بیعت کیوں کی، عمر کی بیعت کیوں کی، عثمان کی بیعت کیوں کی؟ ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی، ان سے رشتے کیوں کیے، ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام کیوں رکھے، ان کی مدح و ثنا کیوں کی، ان کی تعریف میں قصیدے کیوں پڑے؟ اور بات سن لو آپ، اگر ان کی حکومت نادرست تھی اور انہوں نے علی کا حق چھینا تھا تو ان سے عہدے کیوں قبول کیے؟ ان سے عہدے وہ لوگ کیوں قبول کیے؟ حضرت ابو بکر کے دور میں علی چیف جسٹس رہے، حضرت عمر کے دور میں علی 3 مرتبہ مدینے کے گورنر رہے، حضرت عثمان کے دور میں علی چیف جسٹس بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے۔ اٹھاؤ اپنی 8 کتابوں، ارشاد کو، اعلام البراء کو، الفصول المہمہ کو، کشف الغمہ کو، اجلاء العیون کو اٹھاؤ، تاریخ یعقوبی کو، مروج الصاحب مسعودی کو عہدے سے دیا۔ کیا تم نے علی کو آج کے دور کے گئے گزرے لیڈروں سے بھی کمتر سمجھا؟ معاذ اللہ، آج کے لیڈر ماشاء اللہ کو نہیں مانتا، ماشاء اللہ کی حکومت کو پتا ہے کہ 5 سال قید کاٹی، 5 سال علی کے جوتے کی خاک کا مقابلہ نہیں کرتا، علی کے جوتے کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، قیدیں کاٹی، ماشاء اللہ والوں نے عہدے دیے، بازار پہ دی، کبار پہ دی، کہا قید کاٹنا گوارا ہے، جس حکومت کو نہیں مانتے اس کا عہدہ قبول کرنا گوارا۔ علی رضی اللہ تعالی، کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان آج کے لیڈروں سے بھی کہہ دوں کہ ابو بکر و عمر کی حکومت کو مانتے بھی نہیں تھے، عہدے بھی قبول کر، اور ملتان سے لوگ تمہیں یاد ہوگا کہ اس کا سباغ میں قلعے کے اوپر بھٹو کے دور میں میں نے بھٹو کے خلاف تقریر کی، گھر کا زمانہ تھا، مجھے گرفتار کیا گیا، رہا ہوا، ہر میرے پاس آیا، کہنے لگا آئندہ ہماری مخالفت چھوڑ دو،
سعودی عرب میں سفیر ہو کے چلے جاؤ یا اسلامی کانفرنس کے ڈائریکٹر جنرل بن جاؤ، مگر میں مقدموں کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا جس حکومت کو درست نہیں سمجھتا، پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا گوارا ہے، اس حکومت کا عہدہ لینا گوارا، پھر تمہارے پڑوسی خانے وال کے اندر قتل کا مقدمہ مجھ پہ بنایا ہے، یاد ہے کہ نہیں؟ اور بولو کسی کو یاد ہے؟ قتل کا مقدمہ مجھ پہ بنایا گیا، 4 سال جہاں خانے وال کے لیے 4 سال لاہور سے خانے وال میں مقدمہ پکڑتا رہا، 17 مرتبہ میری ضمانت کینسل کی، 17 مرتبہ، 17 مرتبہ ضمانت کینسل ہوئی، پھر قتل کا ایک اور مقدمہ جھوٹا بنایا، 45 کیس بنائے۔ میں نے کہا شاہ شہید کا ماننے والا گردن کو کٹانا جانتا ہے، گردن کو جھکانا نہیں جانتا۔ جو جی چاہے کر لو، سمجھ لو کہ جفا کی قید سے گردن لپاشیار ہوں، کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی بنے، تم نے غلط سمجھا۔ جو جی چاہے کر لو، جس بات کو حق نہیں سمجھتے اس کو ماننے اور اس کا عہدہ قبول کرنے اور اس کی نمائندگی کرنے کے لیے تیار۔ اور یہ ماشاءاللہ گزرے ہوئے بات کو جھوٹا نہیں، میں سچ کہتا ہوں، پچھلے دور کا حوالہ بھی نہیں دیتا، تم گواہ ہو، آج کے دور کی بات کرتا ہوں۔ سن 1981 میں سربراہان مملکت جب ساری دنیا کے سربراہوں کی کانفرنس ہوئی تھی طائف میں، میں پاکستان کے وقت کا ممبر تھا، پورے پاکستان میں سے ایک مولوی، کوئی دوسرا مولوی اس وقت کا ممبر نہیں تھا، لیکن جب دیکھا حکومت اسلام نافذ کرنے میں مخلص نہیں ہے، کہا تمہاری رفاقت میں سربراہان مملکت کی کانفرنس نہیں منظور، اللہ کے دین کی سربلندی منظور ہے، مقدمے قائم کر لو، یہ گوارا ہے، تمہارا عہدہ قبول کرنا گوارا نہیں ہے۔ اور ہماری وجہ سے نیم اندھوں کو گنگوں کو ممبری مل گئی، گنگوں کو، ہم چاہتے ہیں ہم کو نہیں، لیکن ہم نے کہا اس بات کو حق نہیں سمجھتے اس کی تائید کرنا بھی گوارا۔ اور آج ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ میں پاکستان کے لیے ماشاء اللہ کی حکومت کو درست نہیں سمجھتا، جاؤ مجھ کو پھانسی پہ چڑھاؤ، جو جی چاہے کر لو، پاکستان کے لیے ماشاء اللہ کی حکومت درست نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں مانتا۔ کیا تم نے جناب امیر المومنین علی فاتح خیبر کو ہم فقیروں سے بھی کم کر دیں؟ کیا ان کی نگاہوں میں عہدے کا اتنا لالچ تھا کہ جن کو درست بھی نہیں سمجھتے تھے ان کا بھی عہدہ قبول کرنا؟ یارو ظلم کی بات ہے۔ اگر ان سے علی کی دشمنی ہوتی تو عمر نے جب بیٹی کا رشتہ مانگا تھا بیٹی دینے کے لیے تیار، اللہ کی قسم ہے دل خون کے آنے کیا ملتان کے اس جگ سے میرا چیلنج ہے، مولانا شمس الحق میرے گواہ ہے، ذمہ دار ہے، میرے نمائندے ہیں، مولانا ادریس میرا نمائندہ ہے، جاؤ کسی ماں کے لال کو کہو عمر سے علی کی بیٹی کے نکاح کا انکار کرنے کی جرات کرے۔ میں شیعہ کی 17 حدیث کی معتبر کتابوں سے ثابت کرتا ہوں کہ علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ عمر کو دیا تھا۔ اگر
سے دشمنی ہوتی تو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا گوارا؟ آج کا 2 ٹکے کا 2 کوڑی کا آدمی دیہاتی مر جانا گوارا کرتا ہے، دشمن کو اپنی بیٹی دینا گوارا؟ اور بولتے کیوں نہیں؟ کی بات اپنے گھر والوں میں دھیان کریں گے، مر جانا گوارا۔ اور پنجابی کیا نسبت ہے؟ یہ نسبت خاکرہ بال ہے، ان کی کیا نسبت ہے؟ رضی اللہ تعالی، کوئی ان کا مقام ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی شان ہے۔ جج کا بیٹا 90% زمینداروں کی لڑائی، جاؤ اٹھاؤ بدماش کی 90% لڑائی زمینداروں کی درمیانی راستے پر ہوتی ہے، جو پل سراج سے زیادہ تنگ اور بال سے زیادہ باریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پنجابی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ وٹ کہتے ہیں۔ 90% لڑائیاں، 90% جھگڑے اس 2 ٹکے کی وٹ سے ہو گئے، جس کی کوئی مطلب ہوتا کیا ہے؟ میری اور میرے بھائی کی زمین ہے، درمیان میں بندہ بنایا ہے، مر گئے، بعد میں اولاد آئی ہے، پتہ نہیں کس کا تھا، وہ ہل چلاتے ہوئے کہتا ہے ذرا اس کو اپنی طرف کھینچوں، وہ کہتا ہے اپنی طرف کھینچوں، بندوق کے نکلا، ٹھیک ہے نہیں؟ 90% لڑائی اس چھوٹے سے بندے سے ہوئی۔ میرے پاس کئی کیس آئے اور میں نے کہا چاچو تمہاری مت ماری اس چھوٹی سی بچ کے لگتے، تو چاچو نے کیا جواب دیا؟ کہہ لگے علامہ صاحب بچ کی بات نہیں، جٹ کی سچ کی بات ہے۔ بچ کا کیا؟ ساری بچ جو ہے وہ ایک مرلہ نہیں بنتی، بات بچ کی نہیں، بات آبرو کی ہے کہ لوگ کہیں گے اس نے ہماری بچ ماری، اور جٹ اپنی بچ کے لیے جان قربان کر دے، اس سے دستبردار ہونا گوارا نہ کرے، اور تو نے علی کو سمجھا ہے کہ دشمن کے حق میں بیٹی سے دستبردار ہو گیا تھا۔ رضی اللہ تعالی، کچھ کھوج تو علی کی تعریف نہیں کر رہا، تو علی کی تنقید کر رہا۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ علی ان سے اتنی محبت کرتا تھا کہ کائنات میں نبی کے بعد کسی سے اتنی محبت نہ کرتا تھا۔ اور یہی کہ کوفہ کے مسجد کے اندر اپنے دور اقتدار میں جب ابو بکر و عمر اس کائنات میں موجود تھے، ایک آدمی نے کہا علی نبی کی امت میں سے سب سے افضل ہے۔ علی کا چہرہ اس سے سر ہو گیا، کتاب تیری شاپی تو سی میری کتاب، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، منبر پہ چڑھے، کیا کہا؟ معمولی بات کی چپ ہو جاتی، لوگ کو حکمرانوں کو کہتے ہیں میں صدقڑے جانا، ایسا معلوم ہوتا ہے چاند ابھی اترا ہے، چاہے اس کو گرہن ہی لگا ہوا ہو۔ کیا کرتے چھیلے ہوئے آلو جیسا منہ، کہتے ہیں چاند بھی تیرا چہرہ دیکھ کے شرما رہا، کیوں نہ شرمایا، ایسا چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ لوگ تو اس لیے باری ہو جاتی ہے، لیکن علی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا پاس تھا، منبر بدلایا، نہ حق بات کو گوارا، کہا ایھا الناس خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر، سن لو کائنات میں نبی کے بعد ابو بکر سے افضل کوئی وجود پیدا ہی نہیں، ثم عمر، پھر عمر، بات ختم، کہا نہیں، سن لو آج کے بعد اگر کسی شخص نے مجھ کو ابو بکر و عمر پہ ترجیح دی تو میں اس کو تہمت کے الزام میں 80 برے ماروں گا،
کہ ابو بکر و عمر کائنات میں نبی کے بعد یہ کیا رضی اللہ تعالی عنہم، اگر ان کے درمیان کوئی دشمنی اور عداوت ہوتی، وہ خلافت کے وراثت کے حق کے چھیننے کا مسئلہ ہوتا، تو اس محبت اور پیار کی ضرورت خدا تجھ کو سمجھ دے اور ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم دین کو اختیار کرتے ہوئے اسے پرکھنے، اسے سمجھنے، اس کے بارے میں غور کرنے، اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آج کے اس گئے گزرے زمانے میں اہل حدیث وہ گروہ ہے جو یہ کہتا ہے نہ اپنے باپ کی بات نہ اپنے بڑوں کی بات مانی جائے گی تو خدا کی مانی جائے گی یا فرشتے مصطفیٰ کی مانی جائے گی۔ اور کسی لوگ آج ضرورت ہے کہ اس مسلک کی دعوت کو جو فرقہ نئی تحریک ہے، اس بات کی کہ اصل کتاب کی طرف آؤ، اصل سنت کی طرف آؤ، اس مسلک کی آواز کو لے کے اٹھو، گھر گھر میں پہنچو، جوان اپنے آپ کو اس کے پھیلانے کے لیے وقت کریں، پورے اس کے لیے محنت کریں، اس لیے نہیں کہ یہ ہماری میراث ہے، اس لیے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے، اور ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ پوری کائنات کو اصل دین کی دعوت دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اصل دین کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم اصل دین کی طرف نہیں لوٹیں گے نہ ہمیں دین کے حقائق کا علم ہوگا، نہ ہمارے اختلافات ختم ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔